اس دنیا میں پاکستان کے علاوہ بھی اور لوگ بھی بستے ہیں، ان کے بھی وطن ہیں، لیکن وہ وطن ہیں صرف وطن کی حد تک، ایک مٹی کے ساتھ مربوط ہے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو مسلمانان پاکستان و ہند تھے، جو ہے متحدہ ہندوستان، انہوں نے ایک خاص ہدف کے لیے اس وطن کو حاصل کیا تھا، اور اس کا اظہار 23 مارچ کی اس کا مینار پاکستان کے نیچے جو قرارداد منظور ہوئی تھی، اور اس کو منظور کرانے والے ہمارے بزرگان تھے کہ علامہ اقبال تھے، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی، اور یہ ان کی نیت تھی کہ انہوں نے اظہار کیا تھا 1940 میں کہ ہم ایک وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ جہاں پر خداوند متعال کے نام کو سربلند کیا جائے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک بہت بڑا ہدف تھا، یہ نیت تھی، اور اس کا عمل 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ جو لکیر ہے، یہ پہلا یہ ایک ہی پنجاب تھا، ادھر کا پنجاب ادھر کا پنجاب، ایک ہی قسم کے بوٹے اور ایک ہی قسم کے درخت ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، لیکن کتنا فرق ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ جو مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے برتر ہوتی ہے۔ یہ نیت تھی، آج ہم اس نیت کو دوبارہ اپنے دل میں دوبارہ جائے گزین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو نیت کی، ان بزرگوں نے جو ہمارے انسسٹرز تھے، جو ہمارے اجداد تھے، انہوں نے بہترین کام انجام دیا۔ اس نیت کا ہم آج کے دن اعادہ کرتے ہیں، ہر سال اس کا اعادہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہمیں نعمت عظمیٰ الہی ملی ہوئی ہے، جیسے میں نے ابتدا میں ہمیں کہا کہ ہر وطن وطن ہے، لیکن کیا بات ہے پاکستان کی کہ یہ ایک خاص نیت سے، یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ آبرو اسلام ہے، یہ مملکت اسلام کا قلعہ ہے، اور حقیقتاً قلعہ ہے۔ یہ صرف اس واسطے نہیں لیا گیا کہ ہمیں صرف ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے اور ہم زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ مربوط، نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک نیت ہے، اور وہ بہت عظیم نیت ہے۔ اور اگر اس مسلمانان کل جہان کو اگر کوئی قوم اتحاد میں لا سکتی ہے تو وہ یہ ہمارا مملکت پاکستان ہے۔ یہ ایک وہ تجربہ گاہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے مسلمانان جہان کو اتحاد میں لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم خطرات کے اندر ہیں، خطرات بیرونی بھی ہیں اور خطرات اندرونی بھی ہیں۔ ان بیرونی اور اندرونی خطرات کو سمجھنا نوجوانوں کو بڑا ضروری ہے۔ اس وقت وہ افراد پچھلے 30-35 سے 40 سال سے کہ جن کو سوائے اپنی دولت اکٹھے کرنے کے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس نیت سے یہ پاکستان لیا گیا تھا، کس ہدف کے لیے۔ ان کا کام ہے صرف یہاں سے دولت اکٹھی کرنا اور جا کر باہر اس کو چندین برابر تبدیل کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت کہ جس وقت شدید ترین حالات میں پاکستان گرفتار ہے، سیاسی افراد کہ جن کو چاہیے تھا کہ اتحاد کا ثبوت دیتے، وہ افتراق کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جہاں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا، تشدد میں اضافہ کا وہ باعث بن رہے ہیں۔ سب صاحبان فہم ہیں، صاحبان خرد ہیں، صاحبان عقل موجود ہیں۔ قوم اس وقت اتحاد کا تقاضا کر رہی ہے، لیکن چند ایک سیاسی افراد اور اس میں کچھ مولوی نام نہاد حضرات بھی شامل ہو گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو ہے نا ہدف کیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ تمام دوستان کے دل میں جس طرح سے آپ نے وہ سرود ہائے ملی کو اظہار کیا کہ اس پرچم تلے ہم ایک ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو پرچم ہے، اس کا سبز حصہ اور اس کا جو سفید حصہ ایک اتحاد کی علامت ہے کہ خواہ اس مملکت کے اندر مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا کوئی اور بھی ہیں، وہ ہم اس پرچم کے تلے ایک ہیں۔ ہمیں اس پرچم سے عشق کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر سے حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ حب وطن ایمان کا حصہ ہے۔ مین یعنی جزئیت پر دلالت کرتے ہیں، حب الوطن من الایمان۔ اگر آپ ایمان رکھتے مومن ہیں تو حب وطن آپ کے دل میں جائے گزین ہوگا،
اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امرت البلدان بحب الاوطان. یہ بڑا مہم حدیثی جملہ ہے کہ علاقے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو تعمیر ہوتی ہے، ان کے اندر جو ترقی ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ بحب الاوطان، کہ جب لوگ وہاں کے اس علاقے کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو ہم الحمدللہ عشق کرتے ہیں اپنی مملکت کے ساتھ اور اس کے ساتھ وفادار ہیں. ہم اپنی فوج کے ساتھ وفادار ہیں، فوج مملکت کے ساتھ وفادار ہے. ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انشاءاللہ، آپ امید ہے، آپ نوجوان امید ہیں اس مملکت کی، انشاءاللہ آپ بہترین کام انجام دیں گے، بہترین انجینئر بنیں گے، بہترین ڈاکٹر بنیں گے، بہترین عالم دین بنیں گے، بہترین صاحبان فکر اور خرد بنیں گے، اور اس مملکت اور اس مٹی کے ساتھ جڑ کر اور اس نیت کو کہ جس نیت کے ساتھ اس قرارداد پاکستان کو پیش کیا گیا تھا، اسلام اور مسلمین کے لیے آبرو بنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.